الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما۔ مؤلف رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ جس شخص نے درخت سے یا پتھر سے یا ان دونوں جیسی اور کسی اور چیز سے تبرک حاصل کیا تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا حکم ہے، اس کے متعلق شریعت کا کیا فیصلہ ہے۔ اب شجر حجر یعنی درخت اور پتھر وغیرہ سے تبرک حاصل کرنے میں وغیرہ میں جیسے قبر ہے یا اور دوسری چیزیں ہیں، ان سے تبرک حاصل کرنے کا کیا حکم ہے، ان سے برکت حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس بات کو بتانے کے لیے یہاں ایک باب قائم کیا اور اس کے بعد میں اللہ رب العالمین کا فرمان ذکر کیا ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، کہ تمہارا کیا خیال ہے، یا تم مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا تم نے کبھی اس لات اور اس عزیٰ اور تیسری ایک دیوی منات کی حقیقت پر بھی غور کیا ہے۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اب ذرا بتاؤ تم نے کبھی اس لات اور اس عزیٰ اور تیسری ایک اور دیوی منات کی حقیقت پر غور کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا افرأیتم اللات والعزی، لات اور عزیٰ اور یا لات عزیٰ اور منات، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تو لات یہ بنو ثقیف کی دیوی کا نام ہے، لات بنو ثقیف یہ قبیلہ ہے، اس کی دیوی کا نام ہے، یہ بنو ثقیف اس کی پوجا کرتے تھے۔ اور عزیٰ بنو کنانہ اور قریش کی مشترکہ معبودہ تھی۔ عزیٰ کی پوجا کون کرتے تھے؟ بنو کنانہ اور قریش کیا کرتے تھے۔ اور منات اس کا تعلق بنو ہلال سے تھا، بنو ہلال کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ ابن ہشام کے قول کے مطابق منات حذیل اور خزاعہ کی مشترکہ حاجت روا دیوی کا نام تھا۔ یعنی ابن ہشام کہتے ہیں کہ منات جو ہے یہ حذیل اور خزاعہ کی دیوی کا نام ہے، جبکہ یہاں بتایا گیا پہلے کہ منات کا تعلق بنو ہلال سے تھا، بنو ہلال کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے اس میں ہم تفصیل میں جاتے ہیں کہ لات عزیٰ اور منات کی تفصیل میں ہم لوگ جاتے ہیں۔ لات بتایا بعض محققین اہل علم نے اللات کی تا کو تخفیف سے پڑھا ہے، تخفیف سے پڑھا یعنی اللات، اور بعد نے اس کو مثقل یعنی مشدد پڑھا ہے، تخفیف یعنی مشدد پڑھا ہے، یعنی تشدید دے کر کے پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن جریر، مجاہد اور ابو صالح رویس رحمہم اللہ نے یعقوب کی روایت سے اللات کی تا کو مشدد پڑھا ہے، تشدید کے اللات، جیسے لتا سے، جیسے لتا ہے، لتا پہلی صورت میں اعمش کا کہنا ہے کہ مشرکین عرب اللات کو الہ سے اور العزیٰ کو العزیز سے مشتق گردانتے تھے۔ یعنی مشرکین کیا کہتے تھے کہ اللات یہ اللہ تعالیٰ سے نکلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے مشتق ہے، مطلب لیا گیا ہے اللہ کے لفظ سے، اور عزیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے العزیز، عزیز سے یہ لیا گیا ہے۔ ابن جریر یعنی مشرکین کا کہنا یہ تھا، اور ابن جریر کہتے ہیں کہ مشرکین عرب نے اللات کو لفظ اللہ سے مشتق مانا ہے، سمجھا ہے، اللات کو کس سے؟ اللہ سے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللات اللہ تعالیٰ کی مؤنث دیوی ہے، اللات یہ مؤنث ہے، اللہ تعالیٰ کی مؤنث دیوی ہے۔ تعالی اللہ عن قولہم علوا کبیرا، اللہ رب العالمین بہت بلند و بالا ہے ان کے اس بات سے، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو بات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے اور بلند و بالا ہے۔ اسی طرح العزیٰ کو العزیز سے مشتق گردانتے تھے، یعنی مشرکین عرب۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللات ایک سفید پتھر تھا، اللات کیا تھا؟ ایک سفید پتھر تھا جس پر خوب نقش و نگار کیا گیا تھا،
اس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا اور اس مکان کے ارد گرد بہت بڑی اور مضبوط 4 دیواری بنا دی گئی تھی، جس کو خوبصورت پردوں سے سجایا گیا تھا، اس 4 دیواری کو، اور اس کے باقاعدہ پجاری اور پروہت بھی تھے، پیشوا بھی تھے۔ یہ تھا اہل طائف یعنی بنو ثقیف کا بت۔ اللہ جیسا بتایا نا بنو ثقیف کی دیوی کا نام تھا، تو بتایا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں، اور وہ ان کا بھی یہ قول ہے کہ طائف میں بنو ثقیف کا یہ بت تھا۔ اس کی وجہ سے بنو ثقیف قریش کے علاوہ تمام عرب قبائل پر اپنے آپ کو قابل فخر گردانتے تھے کہ ان کے پاس لات ہے، اس کی وجہ سے اپنے اوپر وہ فخر کرتے تھے۔ ابن ہشام کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے گرانے کے لیے بھیجا تھا، لات کو گرانے کے لیے، یعنی یہ جو محل بنایا گیا تھا، یعنی ایک پتھر تھا، اس کو ایک مکان میں سجا بنا کر رکھا گیا تھا، اس مکان کے ارد گرد بہت بڑی مضبوط 4 دیواری بنا دی گئی تھی، یہ پورا معاملہ تھا۔ تو اس کو گرانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ گئے، پہلے تو انہوں نے اس کو مسمار کیا، گرایا، پھر آگ لگا کر کے اس کو جلا دیا۔ دوسری صورت میں یعنی اگر لات کو مشدد پڑھتے ہیں تو اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کان رجلا یلت السویق للحاج فلما مات عکفوا علی قبره، حضرت یعنی اللات جو ہے مشدد تا کو مشدد تشدید کے ساتھ پڑھنے کی صورت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، ایک نیک اور ایک صالح آدمی تھا جو حجاج کرام کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ حجاج کرام کو جو ہے لتا یا لتو کا معنی ہوتا ہے گھولنا، تو وہ ستو گھول کر کے پلاتا تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر کے پاس چلے گئے، یہ اس کے پاس چلے کھینچنے لگے، یعنی وہاں جا کر کے اور جو ہے اعتکاف کرنے لگے، ٹھہرنے لگے اور مجاور بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مزید فرماتے ہیں کہ کان یبیع السویق والسمن عند صخرۃ ويسلؤه عليها فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخرة اعظاما لصاحب السویق۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مزید فرماتے ہیں کہ ایک پتھر کے قریب یہ شخص ستو اور گھی صاف کر کے بیچا کرتا تھا، ستو اور گھی۔ تو کیا ہوا، جب یہ فوت ہو گیا تو بنو ثقیف نے اس پتھر کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کی پوجا کرنے لگے، کیونکہ اس پتھر پر اس بزرگ نے اپنی زندگی گزاری تھی، اسی پتھر پر وہ جو ہے پوری زندگی اس نے گزار دی تھی اور ستو اور گھی یہی رکھ کر کے بیچا کرتا تھا۔ تو اس کو تبرک حاصل کرنے کے لیے اور برکت کی غرض سے بنو ثقیف نے اس کو اپنا معبود بنا لیا اور وہاں پوجا پاٹ کرنے لگے۔ یہ ایسی ہی روایت مجاہد سے سعید بن منصور نے ذکر کی ہے، جس میں ہے فلما مات عبدوہ، جب وہ آدمی فوت ہو گیا تو لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ذکر کیا ہے، اور ایسا ہی اہل علم کی ایک جماعت نے کہا ہے۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں تضاد اور منافات نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے ان باتوں میں، یعنی بات تقریباً ایک ہی ہے، یعنی جس کو جتنی باتیں معلوم ہوئی اتنی بات بیان کیا، اور یہ سب کرتا تھا، یعنی ساری باتیں تھیں، کیونکہ بنو ثقیف نے پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، پتھر اور قبر دونوں کی الوہیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی عبادت شروع کر دی تھی کہ دونوں ہی معبود ہیں، پتھر بھی اور اس کی قبر بھی۔ اسی مشابہت کی وجہ سے آج کل لوگ قبروں پر بڑے بڑے قبے اور عمارتیں تعمیر کرتے ہیں اور ان کو وثن بنا لیتے ہیں، یعنی بت۔ ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت کے لوگ صالحین اور اصنام سب کی عبادت کرتے تھے، صالحین کی بھی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے، اصنام کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ اللات کی بات ہو گئی کہ یہ بنو ثقیف کا بت تھا، اور ان کے بنو ثقیف کا معاملہ اللات کے ساتھ کیا تھا، اور اللات کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہوئی۔ اب ہم آتے ہیں العزیٰ پر۔
العزا کے بارے میں علامہ ابن جریر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ عزا ایک درخت تھا، عزا ایک درخت تھا جس کو چار دیواری میں گھیر لیا گیا تھا۔ جیسے آج کل بھی دیکھیے ہندوستان وغیرہ میں بہت سارے درختوں کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں، ان کے ارد گرد دیواریں لگائے ہوئے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو عزا ایک درخت تھا جس کو چار دیواری میں گھیر لیا گیا تھا اور اس کو بہت خوبصورت پردوں سے مزین کیا گیا تھا لاتی کی طرف۔ یہ درخت مکہ المکرمہ اور طائف کے درمیان ایک وادی نخلا میں تھا۔ کہاں تھا؟ وادی نخلا۔ اور وادی نخلا کو آج کل السیل الکبیر کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ السیل الکبیر اس کا نام ہے۔ یہ مکہ المکرمہ سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے السیل الکبیر، جس کو وادی نخلا کہا گیا ہے۔ قریش مکہ اس درخت کی بے انتہا عزت و توقیر کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ مماثلت یعنی تشابہ پایا تھا، لات کے ساتھ بھی وہی معاملہ تھا اور عزا کے ساتھ بھی۔ اب بھائی ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا تھا، ایک دوسرے کی نقل تو کریں گے ہی نا پجاری لوگ اور بت پرست لوگ۔ تو بتایا کہ اسی عزا کے متعلق ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر کہا تھا، اسی عزا کے متعلق کہا تھا ابو سفیان نے لنا العزا ولا عزا لکم، مسلمانوں سے کہا تھا کہ ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ تو چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس کو جواب دو، ابو سفیان کو جواب دو۔ تو کیا جواب دو؟ یہ کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ صحابہ کرام سے آپ نے کہا کہ تم یہ کہو اس کے جواب میں، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ اور ابن مردوے ابو طفیل سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ المکرمہ کو فتح کر لیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا کی طرف بھیجا۔ لات کو گرانے کے لیے کس کو بھیجا تھا؟ نہیں، لات کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس کو گرانے کے لیے کس کو بھیجا؟ توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وادی نخلا کی طرف بھیجا کہ جا کر عزا کو کاٹ دو۔ عزا کیا تھا؟ درخت تھا۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وادی نخلا میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں 3 درخت تھے۔ کتنے درخت تھے؟ 3 درخت، اور تینوں کو کاٹ دیا اور مکان کو، جگہ کو بالکل مسمار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو ساری بات سے مطلع کیا، بتایا، آپ کو ساری باتیں آپ کو بتائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ، تم کوئی کام نہیں کر کے آئے ہو، تم کوئی کام نہیں کر کے آئے ہو، جس کام کے لیے بھیجا تھا وہ کام ابھی باقی ہی ہے۔ چنانچہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نخلا پہنچے تو عزا کے پجاریوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی پہاڑ کی طرف پناہ لی، پہاڑ کی طرف بھاگے اور یا عزا کے نعرے بلند کیے، یا عزا کے نعرے بلند کیے وہ لوگ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بالکل برہنہ ننگی حالت میں ہے، بالکل ننگی حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر دیا، یعنی چڑیل تھی وہ، اس کا کام تمام کر دیا اور واپس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سارا قصہ بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی عورت عزا تھی، وہی عورت عزا تھی۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی صورتحال یا اس سے بھی بڑھ کر آج کل اولیاء کی قبروں اور مزاروں پر دکھائی دیتی ہیں، یہی صورتحال۔ تو یہ 2 ہو گیا، لات اور عزا کی بات ہو گئی۔ اب منات دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ مکہ المکرمہ اور المدینہ المنورہ کے درمیان قدید نامی علاقہ میں ایک جگہ مشلل ہے، ایک جگہ مشلل ہے۔ کہاں پہ؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان قدید نامی علاقہ میں، قدید نامی علاقہ میں ایک جگہ کیا ہے؟ مشلل ہے۔ یہاں منات دیوی کا بت نصب تھا، منات دیوی کا بت نصب تھا۔ خزاعہ، اوس اور خزرج تینوں قبیلوں کا یہ مشترکہ بت تھا، 3 قبیلے، خزاعہ، اوس اور خزرج، اوس اور خزرج، یہ تینوں قبیلوں کا یہ مشترکہ بت تھا۔ یہ تینوں قبیلے اس کی بے حد تعظیم اور بہت ہی توقیر کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ حج کے لیے احرام بھی یہیں سے باندھا کرتے تھے،
منات سے ہی یہ تینوں قبیلے احرام یہیں سے باندھتے تھے، منات ہی سے احرام باندھا کرتے تھے۔ منات اس کو وہ اللہ تعالیٰ کے نام المنان سے مشتق سمجھتے تھے۔ المنان بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی جو ہے احسان کرنے والا، منان کے معنی احسان کرنے والا۔ تو بعض اہل علم نے کہا ہے چونکہ مشرکین اس مقام پر آ کر بطور تبرک جانور ذبح کرتے تھے اور خون گراتے اور بہاتے تھے، اس لیے اس کو منات کہا جاتا ہے، اس کو منات کہا جاتا ہے۔ امام المحدثین حضرت امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عروہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں، کہا کہ انہا صنم بین مکہ والمدینہ، یہ منات بت مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ منات کہاں واقع تھا؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان واقع تھا۔ اور ابن ہشام رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے گرانے کے لیے بھیجا، اس کو منات کو گرانے کے لیے بھیجا، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو منہدم کر دیا، اس کو گرا دیا۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کریمہ میں ان الفاظ کو محذوف قرار دیتے ہیں، افرأیتم اللات افرأیتم هذه الآلهة انفعت او ضرت حتى تكون شركاء لله تعالی، یعنی یہ عبارت ابن قرطبی رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیت کے مفہوم میں افرأیتم کے بعد جو ہے یہ معنی محذوف مانتے ہیں، هذه الآلهة افرأیتم هذه الآلهة نفعت او ضرت حتى تكون شركاء لله، کہ جو ہے تمہیں بتلاؤ تو صحیح ان معبودوں کے بارے میں، ان معبودوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، بتاؤ مجھے، کیا انہوں نے کچھ نفع اور نقصان پہنچایا ہے، کیا نفع دیا یا نقصان پہنچایا کہ یہ بس اللہ تعالیٰ کے شریک ہو گئے؟ یعنی بھائی نفع اور نقصان کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، اکیلا اللہ رب العالمین ہی ہے نفع نقصان کا مالک۔ اب ان لوگوں کو بھی کیا کچھ اختیار ہے؟ کچھ اختیار کیا ان لوگوں کے ہے؟ کیا تم ان معبودوں کو نفع مند یا نقصان پہنچانے والا سمجھتے ہو جو ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے جب یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا الکم الذکر ولہ الانثی، سورۃ النجم کی آیات ہے یہ۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس یعنی الکم الذکر ولہ الانثی، اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے کہا کیا تمہارے لیے مذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے مؤنث ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں کہ اے مشرکین تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور پھر یہ طرفہ یہ کہ اپنے لیے تو لڑکے پسند کرتے ہو، معاملہ یہ ہے تمہارا کہ اپنے لیے لڑکے پسند کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف بیٹیاں منسوب کرتے ہو، لڑکیوں کو منسوب کرتے ہو۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بہت ہی غیر منصفانہ تقسیم ہے، یعنی بہت ہی ظالمانہ تقسیم ہے یہ کہ اپنے لیے تو خود اپنے لیے لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیوں کو پسند کرتے ہو، اپنے لڑکوں کو پسند کرتے ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کو بنانا ہی ہوتا اپنے لیے اولاد تو اللہ تعالیٰ لڑکوں کو منتخب کرتا نا، جن کے اندر طاقت اور قوت زیادہ ہوتی ہے، کہ ایسوں کو جن کی جو ناقص ہوتی ہیں، جو دوسروں کے رحم و کرم پر رہتی ہیں، جن کا اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو جن کا قوام بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، ان کو اپنے لیے پسند کرتا۔ تو اللہ رب العالمین ہر چیز سے بری ہے، اللہ رب العالمین پاک ہے، اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کو کسی شریک کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ تو یہ تقسیم بتایا کہ یہ غیر منصفانہ ہے، یہ بہت بڑا ظلم اور جھوٹ ہے، یہ کیسی عجیب تقسیم ہے۔ اگر تم آپس میں بھی یہ تقسیم کرنا چاہو تو اپنے لیے تو لڑکے ہی لڑکے پسند کرو گے اور دوسرے فریق کے لیے لڑکیاں، اس سے بڑی حماقت اور ظلم کیا ہوگا کہ اپنے لیے تو لڑکیاں پسند کرنا، اپنے لیے تو لڑکیاں پسند نہ کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لڑکیوں کو منسوب کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہ کرو، بلا جھجک کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تمہارے من گھڑت نام ہے، من گھڑت نام ہے، تم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، جن کو تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے جو ہے تجویز کر لیا ہے اور بنا لیا ہے، نام رکھا ہے، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ ما انزل اللہ بها من سلطان،
اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یعنی یہ تو خالی جو ہے ظن گمان کی، یعنی باطل ظن فاسد اور باطل گمان کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات نفسانی کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا صرف اپنے آبا و اجداد کے بارے میں حسن ظن ہے۔ جس باطل راستے پر وہ چلتے رہے تم بھی اسی باطل راستے پر قدم جمائے ہوئے ہو اور چل رہے ہو۔ وما تهوى الانفس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں یعنی یہ کیا ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یعنی یہ کس کی پیروی کر رہے ہیں، ظن کی پیروی کر رہے ہیں، اور جو ان کے دلوں نے، ان کے نفس نے پسند کر لینا، خواہشات نفسانی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس میں صرف تمہارے آبا و اجداد کی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے علاوہ کوئی معقولیت نہیں ہے۔ تو وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، یعنی اللہ تعالیٰ کا تم پر سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ اس نے تمہاری طرف اپنے پیغمبر بھیجے جنہوں نے تم کو مبنی بر حقیقت اور روشن دین دیا اور حجت قاطع عطا کی، لیکن تمہاری بدبختی اور شقاوت قلبی کا یہ عالم ہے کہ تم نے اس دین اور پیغمبروں کی، رسولوں کی کوئی بات کی کوئی پرواہ نہ کی، ان کی اطاعت و فرمانبرداری کی بجائے الٹا ان کو جھٹلایا اور ان کے سنانے اور تنگ کرنے میں، ان کو ستانے میں اور ان کو تنگ کرنے میں تم نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ تو جو ہے یہ آیات ہوئی جو مؤلف رحمہ اللہ نے افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ 3 آیتیں بیان کی، اور اس کے بعد کی جو آیات ہیں ان کا بھی ترجمہ اور معنی آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آیات کی باب سے مطابقت کیا ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے باب کیا قائم کیا ہے، باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما، جس نے شجر، حجر یا ان جیسی اور دوسری چیزوں سے تبرک حاصل کیا تو اس کا کیا حکم ہے، اس کا یہ کام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، کیا فیصلہ ہے شریعت کا اس سلسلے میں۔ تو بتا رہے ہیں، اور آیت کیا ذکر کی ہے، افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ آیات ذکر کی ہے مؤلف رحمہ اللہ نے۔ تو بتا رہے ہیں کہ باب اور آیات میں مطابقت کیا ہے۔ جی بتا، لات اور منات کے پجاری ان کی عزت و توقیر کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے پاس آ کر جانوروں کو ذبح کرنا باعث برکت ہے۔ اور بتایا کہ کوئی جیسے لات کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک پتھر تھا اور یا قبر تھی اور اس کی تعظیم ہوتی تھی، اور جو ہے عزیٰ کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک درخت تھا، اور منات کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک دیوی تھی، ایک بت تھا، یہ سب معلوم ہوا۔ تو یہ سب کیا تھے، یعنی شجر، حجر اور قبر ہی تھے نا، شجر، حجر اور قبر ہی تھے۔ تو باب کا اور آیات کا تعلق بالکل واضح ہے کہ جب ان کی تشریح، یعنی اتنی لمبی تشریح کرنے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، یہی مقصد ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب قائم کیا ہے، باب من تبرک بشجر او حجر ونحوہما۔ تو جب یہ لوگ کافر اور مشرک ہوئے، یعنی لات، منات اور عزیٰ کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، ان کی پوجا پاٹ کرنے کی وجہ سے، ان کے پاس خون وغیرہ بہانے کی وجہ سے منات کے پاس بہت زیادہ ذبح وغیرہ بھی کرتے تھے، اور بتایا کہ احرام وغیرہ بھی باندھا کرتے تھے۔ تو ایسی تعظیم تھی، یہ سب کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے جب مشرک ہوئے تو جو لوگ قبروں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہوئے، یا اور ان کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، یعنی مزاروں، درگاہوں اور قبروں اور جو ہے پتھر وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، تبرک حاصل کرتے ہیں، یا درخت وغیرہ کو متبرک سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی حکم میں آئیں گے، وہ بھی مشرک گردانے جائیں گے۔ تو بالکل مطابقت واضح ہے، آیات اور باب میں مطابقت بالکل واضح ہے۔ لات و منات کے پجاری ان کی عزت و توقیر کرتے تھے اور یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ان کے پاس آ کر جانوروں کو ذبح کرنا باعث برکت ہے، ان کے پاس آ کر دعائیں مانگتے اور ان سے امداد چاہتے تھے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے ان پر اعتماد اور بھروسہ کرتے تھے، ان سے سفارش اور برکت کی امیدیں رکھتے تھے کہ یہ لوگ ہماری سفارش کریں گے۔ یہ تھا مشرکین عرب کا عقیدہ۔ پس صالحین کی قبروں پر جا کر تبرک حاصل کرنا، جس طرح کی لات کے پجاری کرتے تھے، یا درختوں اور پتھروں سے برکت حاصل کرنا جیسے عزیٰ اور منات کے پرستاروں کا شیوا تھا،
یقیناً یکساں نوعیت کا شرک ہے، لہذا جو شخص اس دور میں صلحاء کی قبروں سے اس طرح کی توقعات رکھتا ہے، امیدیں رکھتا ہے، یا کسی درخت اور پتھر کی توقیر تعظیم کرتا ہے اور اس سے مدد کا طالب ہوتا ہے، اس نے بھی گویا مشرکین عرب جیسا فعل کیا۔ یہی نہیں بلکہ اس زمانے کے مسلمان اس سلسلے میں تو مشرکین عرب سے کہیں آگے بڑھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں گے تو ان کا شرک جو ہے مشرکین عرب سے آگے دکھے گا آپ کو۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں مؤلف رحمہ اللہ نے حضرت ابو واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں نقل کی ہے۔ اب آج کے درس میں بس اتنی ہی باتیں، لات منات اور عزیٰ کی تعریف ہوئی اور باب اور آیات میں مطابقت کیا ہے یہ واضح ہوا۔ اب انشاءاللہ تعالی حدیث کے بارے میں کل پڑھیں گے، انشاءاللہ حدیث پڑھیں گے اور اس کی شرح پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔